السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 25واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 47 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے اور نہ کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے، نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے مگر اسی کے علم سے۔ یعنی صرف قیامت کا علم ہی نہیں، تمام امور غیب کا علم اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جزیات کا بھی اتنا تفصیلی علم رکھتا ہے کہ اس کی نگاہ سے کسی شخص کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک، قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ یعنی جب اس دن شرک کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو پوچھا جائے گا کہ وہ شریک کدھر ہیں جنہیں تم نے دنیا میں میرا شریک بنا رکھا تھا، جن کے در پہ جاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، ان کو رازق سمجھتے تھے وہ تمہیں اولاد دلوائیں گے، وہ تمہیں رزق دیں گے، اور انہی کے در پر تم جا کر سجدہ ریزی بھی کرتے تھے اور وہاں پر جا کر تم چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، منتیں بھی مانتے تھے۔ آج وہ کہاں ہیں؟ اور ان کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ دنیا میں واقعی ہم نے کوئی سہارے ڈھونڈے ہوئے تھے، ان سے ہم نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی کہ ہم ان کا پلو پکڑیں گے اور یہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے۔ اس دن کی سختی کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، وہ سارے شریک گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب کوئی جائے فرار نہیں، اب یہاں سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے، کوئی جائے پناہ نہیں، اب تو اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ یہ دنیا میں شرک کرنے والوں کی سزا یہاں بتائی جا رہی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا۔ یہاں بھلائی سے مراد دنیا کی نعمتیں اور مال و دولت کی فراوانی ہے، اور یہ انسان کی سائیکی ہے کہ اس کے پاس جتنی چاہے دولت ہو جائے، جتنی چاہے نعمتیں اسے مل جائیں، مزید کی خواہش اس کی ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہ انسان کی ایک سائیکی ہے۔ تو ہر وقت وہ خیر مانگتا ہے، مال کی طلب کرتا ہے، دنیا کی دعائیں کرتا ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، کہیں اگر اس کو تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اسے ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے۔ یعنی اللہ سے ہر وقت دنیا کی چیزیں مانگتا رہتا ہے، دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، دنیا کی خیر مانگتا ہے، مال و دولت مانگتا ہے، اپنا گھر مانگتا ہے، ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں چاہیے وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے سخت مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کا سختی کا وقت دور کر دیتا ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، پھر بڑے فخر سے کہتا ہے ھذا لی، یہ تو میں نے اپنے حسن تدبیر سے یہ سارے مسئلے حل کیے، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کیا، میرے دماغ میں اچانک سے یہ آئیڈیا آیا اور میرے سارے دل درد دور ہو گئے، یہ تو میرا حق تھا جو مجھے ملا میری عقل مندی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً،
اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی ہے۔ یعنی ایک تو ہر چیز کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، کوئی بھی بھلائی ملتی ہے تو کہتا ہے یہ میرا حسن تدبیر، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں لگتا قیامت وغیرہ آئے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا میرے رب کی طرف۔ یہ ایک ایسے مادیت پسند انسان کی سوچ ہے جو دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتا ہے، اسی میں گم ہے، اسی کو بنانے میں سنوارنے میں دن رات ایک کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو اگر کسی وقت آخرت کی فکر پریشان بھی کرتی ہے تو فوراً اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے، کہتا ہے یہ جو قیامت کی باتیں ہیں یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، یہ ڈراوے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اگر بالفرض قیامت آ ہی گئی اور دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہی پڑ گیا تو ان لی عندہ للحسنی، یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دولت دی ہے، عزت دی ہے، اولاد دی ہے، طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، میری شہرت ہے، میرا ایک مقام ہے، میرا ایک مرتبہ ہے، لوگ مجھے دور سے سلام کرتے میرے قریب آتے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہے نا کہ میں اللہ کا منظور نظر ہوں اور اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ تو اس زندگی کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو وہاں بھی میں اسی طرح اللہ کا منظور نظر ہوں گا، وہاں بھی مجھ پر اسی طرح اللہ مہربان ہوگا، جس طرح میں یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں وہاں بھی اسی طرح مزے اڑاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ہم لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑے عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ذرا رکیے لمحہ بھر کو یہاں اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں، کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے کہ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صحت ہے، مال و دولت ہے، کوئی پریشانی نہیں، زندگی میں سکون ہے، بڑی سموتھلی لائف چل رہی ہے، تو پھر کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا پڑھی بھی تو روبوٹ کی طرح جلدی جلدی سجدے کیے اور واپس اپنی دنیا میں گم ہو گئے۔ اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی اور بیماری ایسی آ گئی کہ جس کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے، پھر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیں، پھر لمبے وظیفے، ادھر ادھر سے پوچھو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں پلیز، میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو پھر لوگوں کو بلا بلا کے وظیفے پڑھوائے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت کے ساتھ تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر سجدہ شکر بھی بھول جاتے ہیں، پھر یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ تکلیف دور کس نے کی تھی، پھر پیچھے ہم نے آیات پڑھی وہ کہتا ہے یہ تو میری حسن تدبیر تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا کفر کیا؟ یعنی تم لوگ اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوا اور تم لوگ اس کے منکر ہو رہے ہو، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یعنی جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کی اپنی جانوں اور زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں واضح انداز میں ان لوگوں کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ اس آیت کے اندر معلومات کے اس ایکسپلوژن کی طرف اشارہ ہے جو سائنسی ترقی کی وجہ سے آج کے دور میں ممکن ہوا ہے۔ آج کا دور ہم سب جانتے ہیں سائنس کا دور ہے، اور اس دور کی تاریخ زیادہ سے زیادہ 200 سال پرانی ہے، اور سائنسی ترقی میں جو آج ہم تیزی دیکھ رہے ہیں اسے شروع ہوئے ابھی ہاف سینچری ہوئی ہے تقریباً، اور پچھلی ہاف سینچری سے سائنسی ترقی کی وجہ سے مسلسل حیرت انگیز انکشافات ہو رہے ہیں، آئے روز نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان سائنسی معلومات کے انکشافات اور حقائق کے بے نقاب ہونے سے بتدریج قرآن کا حق ہونا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اب دیکھیں جو پرانے زمانے کا انسان تھا وہ کائنات کے عجائبات کو ننگی آنکھ سے دیکھ رہا تھا. اب سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ آج کا انسان بڑے بڑے ٹیلیسکوپس، الیکٹرانک مائکروسکوپس اور بہت زیادہ سہولیات کے ساتھ وہ اب چیزوں کو دیکھتا ہے. حال ہی میں فرانسیسی سرجن ڈاکٹر مورس بکائے نے بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ اب تک جو بھی سائنسی حقائق دنیا کے سامنے آئے ہیں وہ نہ صرف قرآن میں دی گئی تفصیلات کے عین مطابق ہیں بلکہ ان سب کے مطالعے سے قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور اسی تحقیق کی بدولت وہ ایمان لے آیا. اسی طرح سورج، چاند، ستارے کے بارے میں قرآنی الفاظ سورۃ یاسین میں آتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ مطلب آج کے انسان کو معلوم ہوا ہے. پرانے زمانے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، اور انسانی تاریخ شاہد ہے کہ اجرام فلکی اور ان کی گردش سے متعلق مختلف زمانوں میں مختلف موقف اختیار کیے گئے. کسی زمانے میں انسان سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت میں ہے، پھر اسے لگا کہ سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد گھومتی ہے، حتیٰ کہ آج کے انسان نے یہ ثابت کر دیا کہ سچ یہی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک ہے، حتیٰ کہ ایٹم کے اندر اس کے اجزاء، الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز، یہ بھی بے تابانہ مسلسل گردش میں ہیں. اور اس آیت میں نُریہم سے پہلے سین کی وجہ سے خاص طور پر مستقبل کا مفہوم پیدا ہوا ہے، یعنی مستقبل میں ہم انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ رحم کے اندر بچہ کی درجہ بدرجہ تخلیق کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا. یہ الٹرا ساؤنڈ تو بہت بعد کی پیداوار ہے، اور قرآن نے بتایا کہ 3 پردوں کے اندر بچے کا تخلیقی عمل مکمل ہوتا ہے. یہ قرآن نے ہمیں کب بتایا اور یہ ثابت کب ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا سنوریہم، ان قریب ہم انہیں دکھا دیں گے. پھر سمندر کے اندھیروں کی بات قرآن کرتا ہے، اور آج جو لوگ سمندر کے گہرائی میں جاتے ہیں وہ اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ واقعی سمندر کے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ کائنات کی ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن اس نے قرآن میں صرف اسی حد تک حقائق کا ذکر کیا ہے جس حد تک انسان سمجھ سکتا ہے، اور اسی انداز میں ذکر کیا ہے جس انداز میں انسانی فہم و شعور کی رسائی ہو سکتی ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سورہ شورى ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات ہیں. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی کرتا رہا جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو زبردست اور بہت حکمت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے دراصل آپ کے مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مضامین جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیے جا رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی وحی کیے جا چکے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند اور بالا، بہت عظمت والا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. سورۃ مومن کی آیت نمبر 7 میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حاملین عرش اور ان کے ساتھی فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے.
اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگران ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے معبود ان کی شفاعت کریں گے اور اس کے ذریعے سے انہیں اللہ کا قرب مل جائے گا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے، ان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور ان کا محاسبہ کرنا، ان سے مواخذہ کرنا اسی کا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کرتے ہیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبردار کرتے ہیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، یعنی الٹیمیٹلی دو بڑے گروہ ہوں گے، ایک جنت والوں کا، ایک جہنم والوں کا۔ ان گروپس کے اندر پھر کیٹیگریز ہوں گی، ہر ایک کے جرم کے حساب سے وہ اس کے گروپ بنیں گے الگ الگ سے، اور اسی طرح نیکیوں کے اعمال کے حساب سے بھی الگ الگ گروپس بنیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ دنیا میں تمام انسان مومن ہوتے، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یا مغفرت اور جنت کی نعمتیں صرف اس کو عطا کرتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، اپنی محنت کی صورت میں ان کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم کافر اور مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ اے عقل کے اندھو، اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ اصل حمایتی، اصل مددگار، اصل کارساز تو اللہ ہی ہے، اسی کو اپنا سہارا بناؤ، اسی کو اپنا ولی مانو۔ اس حوالے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں آتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وہو یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہو فیصلے کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اس کائنات کا اصل حاکم اللہ ہے اور حاکمیت صرف اور صرف اس کے لیے ہے۔ اس آیت کے مطابق انسانوں کے باہمی اختلافات کے فیصلوں کے لیے اللہ کا حکم آخری حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی حقیقت کی تعمیل کا نام اللہ کی حاکمیت ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے تمہاری ہی نوع سے تمہارے جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے، اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال سی کوئی بھی چیز نہیں، اس کی ہستی یکتا ہے، ایبسلیوٹلی یونیک، نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں۔ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے رزق میں کشادگی بہتر ہے اور کس کو بقدر ضرورت دینا مناسب ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا جس کی وصیت اس نے نوح علیہ السلام کو دی تھی، اور جس کی وحی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، یہ تھا تمام انبیاء علیہ السلام کو پیغام کہ قائم کرو دین کو۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، اور یہی مضمون سورۃ انبیاء میں آتا ہے۔
ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ یعنی تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام اور ان کی امتوں کا دین ایک ہی تھا، اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ شریعتوں میں تھا۔ دوسری اہم بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اقامت دین کا فریضہ ان تمام پیغمبروں کو سونپا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس سلسلے میں جو حکم ملا تھا اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ تم لوگ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جہاد کرو۔ ظاہر ہے اس خطے پر قبضہ کرنے کا مقصد اللہ کے دین کو وہاں نافذ کرنا تھا، چنانچہ اقامت دین کی جد و جہد ہر امت پر فرض رہی ہے، اور اقیم الدین کے حکم کا خلاصہ یہی ہے کہ صرف زبان سے عقیدہ توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اپنے اعمال پر بھی اس عقیدے کا رنگ چڑھاؤ، اور نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی طور پر معاشرے کی اعلیٰ ترین سطح پر اس کے نفاذ کو یقینی بناؤ۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی تم لوگ اپنے دین کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک معاملے میں تو اللہ کا حکم مانو اور دوسرے معاملے میں اپنی مرضی کرو یا کسی اور کی خوشنودی کے طالب بن جاؤ۔ اسی طرح مختلف پیغمبروں کی شریعتوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور پہلے جو بھی شریعتیں تھیں، اب جو شریعت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بھاری ہے مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ یعنی مشرکین کی زندگی تو تفریق و تقسیم پر چل رہی ہے، وہ تو اس نظریے پر ہیں کہ بتوں کی اپنی جگہ ہے اور اللہ کی اپنی جگہ ہے، اور مشرکین اللہ اور بتوں کے درمیان اپنے دین کی تقسیم پہ مطمئن ہیں، تو انہیں جو توحید کی خالص دعوت ہے وہ لازمی بات ہے کہ بری لگے گی۔ ظاہر ہے نظام توحید کے قیام اور دین حق کے غلبے کی صورت میں مشرکین کے دلوں میں کڑن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ وہ دین کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان عطا ہے کہ وہ راہ چلتے مسافر کو بھی اپنی طرف کھینچ لے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ ہدایت کی دعا بھی کرنی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، لیکن واضح بتا دیا گیا کہ پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہوگا۔ جب تم رجوع کرو گے، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ گے، ہدایت کے طلبگار ہوگے، تو اللہ ضرور تمہیں ہدایت دے گا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت دین تھی، اس کے مخاطبین بنیادی طور پر دو گروہ تھے، یعنی مشرکین اور اہل کتاب۔ اب مشرکین تو اس دعوت کو بہت مشکل تھا ان کے لیے ماننا، اور یہ تلخ حقیقت پچھلی آیت میں واضح بھی کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مشرکین پر بہت شاق گزر رہی ہے، لیکن اہل کتاب کا اس دعوت پر ایمان لانا نسبتاً آسان تھا، کیونکہ وہ تورات اور انجیل جیسی الہامی کتابوں سے واقف تھے، وحی، ملائکہ، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ لیکن اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے بھی مثبت رد عمل کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ ان دونوں گروہوں کی طرف سے اب تک کی مخالفت کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا اصل پیغام ان تک پہنچ چکا، بات پوری طرح واضح ہو کر ان کے دلوں میں اتر چکی۔ اس صورتحال میں ان کا انکار اور ان کی مخالفت صرف تعصب اور ضد بازی کی وجہ سے ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار کیوں بنیں، ہم انہیں بڑا کیوں تسلیم کریں، کیوں ہم ان کے سامنے خود کو چھوٹا بنا لیں۔ اور اہل کتاب کی خود آپس میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت اسی تعصب کی بنیاد پر، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں آتا ہے، آیت نمبر 133 میں آتا ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں میں مشترک ہے، اس کے باوجود ان کے آپس کے جھگڑوں کا یہ عالم ہے
کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یروشلم کی سمت پر اگرچہ دونوں گروہوں کا اتفاق ہے، لیکن باہمی عناد کی وجہ سے اگر ایک گروہ جو ہے وہ شرقی حصے کو قبلہ مانتا ہے اور دوسرا غربی حصے کو، اس صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تعصب کے مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ ان میں سے کسی گروہ سے کسی مثبت رویے کی کوئی توقع نہ رکھیں، ورنہ آپ کو مایوسی ہوگی، بلکہ آپ ان کی طرف سے انتہائی سخت اور منفی رد عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ اقامت دین کی جد و جہد ایک طویل اور جاں گداز عمل ہے، آپ موافق حالات اور جلد کامیابی کی توقع نہ رکھیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے وقت معین کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے اس کے بعد وہ اس کے متعلق ایک خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد کیونکہ اقامت دین ہے، اس لیے آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ اس کی دعوت دیتے رہیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حق کی جد و جہد میں پوری تندہی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آپ کے مخالفین چاہیں گے کہ آپ کچھ نرم پڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ چاہیں گے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، لیکن آپ ہماری ہدایت کے مطابق اپنے موقف پر جم کر کھڑے رہیں اور اس سفر میں کسی بھی حال میں کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورۃ کہف کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ یہ اہل کتاب آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے، اس سفر میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ یہودی اور نصرانی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو پرانے نظام کے ساتھ ان لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں، آپ کی دعوت کو آگے بڑھتا دیکھ کر انہیں اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں خطرے میں نظر آ رہی ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں تاکہ ان کی لیڈرشپ قائم رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی دعوت چلے گی تو اس کتاب کے بل پر چلے گی، اور استقامت نصیب ہوگی تو اسی کتاب کے ذریعے سے ہوگی۔ چنانچہ اس کتاب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا ہے، اس کے معنی، اس کے مفہوم کو دل میں اتارنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور بار بار قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یاد دہانی کرائی گئی۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، تلاوت کرتے رہا کریں اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، یعنی آپ ان پر واضح کر دیجئے کہ میں صرف واعظ کہنے اور میٹھی میٹھی باتیں سنا کر لوگوں کا دل بہلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور نظام توحید کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں یہ بات واضح طور پر سمجھنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن کیا تھا، اور آپ کی اتباع کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آج ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تقاضے میلاد کی محفلیں سجا لینے سے، بڑے بڑے جلوس نکال لینے سے، گلیاں بازار سجا لینے سے پورے نہیں ہوتے، کئی من کا کیک کاٹ لینے سے پورے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تمام غلط کاموں کو چھوڑ کے دین کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے تن من دھن کے ساتھ نظام توحید کو معاشرے میں قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے اسی تقاضے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کے حوالے سے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں تم میں سے ہر کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہوگا جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک کمزور ہوگا جب تک میں اس سے حقدار کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کی عدالت میں سب اکٹھے ہوں گے، وہاں جا کر سب اختلافات دور ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے، یعنی سابقون اولون تو روز اول سے استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور اب انتظار ہے والذین اتبعوہم بإحسان کے قافلے کا، کہ ہر طرف سے لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہوں، اور جو لوگ اب بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہر دھرمی کی ضد پر بیٹھے ہوئے ہیں، حجت بازی کیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ۔ میزان دراصل دین حق کے عملی نظام کا نام ہے، یعنی کتاب ہر ایک کا حق مقرر کرتی ہے اور میزان ناپ تول کر کے یہ حق حقدار کو دیتی ہے۔ اس آیت میں ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دین بھی دیا ہے اور نظام بھی دیا ہے۔ اگر نظام نہ ہوتا تو دین کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے تھے، پھر ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ ساعت سے مراد قیامت کی گھڑی ہے، اور اگر انفرادی سطح پر ہم دیکھیں تو ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے من مات فقد قامت قیامت، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو بڑی ہلا دینے والی بات ہے، ہم سب ایک مشکل صورتحال میں کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہم میں سے ہر ایک کی قیامت ہمارے سر پہ ہے، دوسری طرف اللہ کی میزان کو نصب کرنے کی بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، امت وسط ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا، اب بھی اگر ہم نے اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے میدان عمل میں کچھ نہ کیا، تو نہ معلوم ہم میں سے کون کون مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور وہ کچھ کر نہ پائے گا۔ آج ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج وہ لازمی دیکھے گا؟ تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا، اس کوشش میں آگے بڑھنا ہے، اس قرآن کو لے کر چلنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور آگے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اس قیامت کے لیے تو جلدی وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ یعنی قیامت کے تصور سے اللہ کے مقرب بندوں کے خوف کی کیفیت کا حال کیا ہے؟ سورۃ نور میں آتا ہے آیت نمبر 37 میں، وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گے دل اور نگاہیں۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ لفظ لطیف یہاں پر آیا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اس میں لطف و کرم، شفقت اور مہربانی کے علاوہ باریک بینی کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ باریک بینی کے ساتھ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، وہ اپنے بندوں کی ایک ایک حاجت سے باخبر ہے، ایک ایک خواہش سے آگاہ ہے۔ ایک دفعہ یکسو ہو کے فیصلہ تو کرو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے آسان کرتا ہے، اللہ کے فرشتے کیسے مددگار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ کے راستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، سختیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن جب بندہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی وفاداری اور یکسوئی اس راستے میں ثابت کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے اور ان رستوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بہت قوی ہے، بہت زبردست ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی دنیا مانگنے والے کو صرف دنیا ہی ملتی ہے، وہ بھی اتنی جتنی اللہ چاہتا ہے، اور آخرت کا طلبگار نہ صرف دنیا پاتا ہے بلکہ آخرت بھی اس کو حصے میں آتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا عاجلہ اور آخرہ کے بارے میں، یاد ہے آیت نمبر 18؟ جو کوئی طلبگار بنتا ہے عاجلہ کا، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، اس میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ دھتکارا ہوا۔ یعنی دنیا مانگنے والے کو صرف دنیا ہی ملتی ہے، وہ بھی اتنی جتنی اللہ کا حکم، لیکن آخرت والے کو نہ صرف دنیا ملے گی بلکہ آخرت میں بھی بے بہا اجر ملے گا۔ اللہم اجعلنا منہم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا رستہ طے کر دیا ہو جس کا اذن اللہ نے نہیں دیا؟ یعنی اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات نازل کیا، تو یہ لوگ بتائیں ان کے معبودوں نے کیا کیا؟ کیا ان کے معبودوں نے ان کو کوئی کتاب دی؟ کیا لات منات حبل نے اپنے عقیدت مندوں کے لیے کوئی شریعت وضع کی، کوئی باقاعدہ نظام دیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کس حیثیت سے وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور ان کے پجاری کس بنیاد پہ ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ اگر ایک قطعی حکم پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ظالموں کو وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ڈر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کفار اور مشرکین اپنے غلط عقائد اور برے اعمال کی وجہ سے خوف زدہ ہوں گے۔ دراصل نیکی اور بدی کے بارے میں انسان کا ضمیر بہت حساس ہے۔ سورۃ قیامہ میں آیت نمبر 14 میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے۔ اور اس آیت میں واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ انسانی ضمیر اپنے اندر کی گہرائیوں میں جھانک کر بغیر کسی مصلحت اور تعصب کے غلط اور درست کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن تمام غلط کار انسان اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے حساب کتاب سے پہلے ہی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا، یعنی ان کے عقائد اور افعال کا وبال ان کے سروں پر گرنے والا ہوگا۔ اس کے برعکس اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ پر کاربند رہے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ یہ ہے وہ نیک انجام جس کی خوشخبری دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اللہم اجعلنا منہم قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں سالہ سال سے تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی صلہ کوئی انعام طلب نہیں کیا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے، کہ میں تم لوگوں سے کوئی مال مدد نہیں چاہتا، کسی قسم کا کوئی صلہ نہیں چاہتا، کوئی انعام نہیں چاہتا، یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی قریش اس قرابت داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ میں تمہارے قبیلے تمہاری برادری کا فرد ہوں، اور عرب روایات کے مطابق اس تعلق اور قرابت کے خصوصی حقوق ہیں۔ تو عرب تہذیب و روایات کے مطابق تمہاری شرافت سے مجھے یہ توقع تھی کہ تم لوگ میرے معاملے میں قرابت داری کے فطری تقاضوں کا لحاظ کرو گے، لیکن تم لوگوں نے صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے تمام تقاضوں کو پیچھے کر دیا اور قرابت داری کے میرے فطری اور بنیادی حق کو بھی نظر انداز کر دیا۔
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ کر لیا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر اللہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر مہر لگا دیں۔ بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، ان مخالفین کو سنایا جا رہا ہے جو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن وحی کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہو رہا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، کجا یہ کہ آپ اس کو گھڑیں یا تصنیف کریں۔ اگر اللہ چاہے تو یہ صلاحیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس لے کر آپ کے قلب پر مہر کر دے، آپ پر وحی آنا بند ہو جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 میں آتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے کن لوگوں کی؟ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی بھی دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں اپنے آپ کو، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو بھی ایمان لائے گا، اور ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں ہے، ہمارا عمل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھتے ہی دوسرے کو یقین ہو جائے کہ یہ مومن۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا لیول، کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کو تو ہم سب مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہوئے ہم تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتے ہیں، تو پھر ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا نا۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کی دعائیں ضرور اللہ قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ یزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مزید ترقی بھی دیتا ہے۔ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر، ان کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو سب کے لیے کھول دیتا، ہر کسی کو اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق تمام چیزیں ملنا شروع ہو جاتی، تو ہوتا کیا؟ اکثریت اللہ سے سرکشی پر اتر آتی۔ اب جب کہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے دن رات مشقت میں جھکتے رہنے کے باوجود بھی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، تو جب فکر معاش سے فراغت ہو جائے گی تو پھر تو بالکل ہی باغی بن جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ خشک سالی میں جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور کسان بالکل مایوس ہوا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، کہاں سے پانی فصلوں کو آئے گا، فصل کیسے اگے گی، تو اچانک اللہ کی رحمت کا ظہور ہو جاتا ہے، اور بادل بارش کی خوشخبری لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار اور اپنی ذات میں آپ 17 صفات ہے، اور اس کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور ان دونوں میں اس نے جو جاندار پھیلا دیے ہیں، آسمانوں میں فرشتے اور زمین اور اس کی فضا میں بے شمار مخلوقات، سمندر کی تہ میں ایک دنیا آباد کر دی اللہ نے، اور فضا میں پرندے ہیں، اور زمین کے اوپر انسان، اور اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، ہر قسم کے جانور مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس نے اپنی مرضی، اپنی مشیت کو زمین اور آسمان کی وسعتوں میں پھیلا رکھا ہے، جب چاہے گا یہ ساری مخلوق اس کے حضور حاضر ہو جائے گی۔